جادو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ کیا کہ بھائی نظر کا نظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اکثر من یموت فی امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، اللہ تعالیٰ نے قضا اور تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ اکثر بائک پہ جو گرتے ہیں نا سب لوگ، وہ یہی ہے، نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی، کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی، لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی دنیا میں جو تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ سمجھ میں؟ یعنی نظر کو، یعنی تقدیر کے آگے ایکسس ہوتا کسی کو تو کون ہوتا؟ نظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی، بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، کرتا اتار کر بیٹھے تھے، تو دوسرے ایک صحابی تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کو دیکھا اور یوں کہا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا۔ تو تھوڑی دیر میں ان کو بخار چڑھ گیا، تڑپنے لگے، صحابہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ تمہارا جسم دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا؟ فرمایا کہ ہاں۔ کون ہے وہ؟ کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، میں ان کو بلا کے لاؤں۔ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا، علامہ یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی کیوں اپنی نظر کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم نے ان کو دیکھا تو تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے۔ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، ایک تو ہم نے ہمارے اندر سلام کو کمتی کر دیا، ہاں سلام ہمارے اندر کمتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کمتی ہو گیا، ہاں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، جنت میں تم ہرگز داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے آپس میں محبت نہ پیدا ہو جاوے، اور میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں تو تمہارے درمیان میں محبت کو پیدا کر دے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو۔ اچھا، وہ صحابی جو تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، بدری صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان کے دل بہت صاف تھے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ کے اندر تمام کے اندر عدالت تھی، اور ساری دنیا کے اولیاء کرام ایک ادنا صحابی کا درجہ نہیں لے سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں، لیکن یہ تعجب کی نگاہ سے جب انہوں نے کہا تو شیطان نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیا، وہ صحابی کے اوپر، اور وہ چیز نظر کے اندر مبتلا ہو گئی۔ علاج یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو وضو کرایا، وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا اور وہ پانی کو سہل بن حنیف کی پیٹھ کے اوپر بہایا، تو اس سے ان کی نظر ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ علاج کب ہے؟ جبکہ نظر لگانے والے کا پتہ ہو۔ یہ علاج کب ہے؟ نظر لگانے والے کا پتہ ہو تب ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے، بہت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے، تو اس کا پھر علاج یہ ہے
کہ ایک آدھی بالٹی پانی لینا ہے، آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر باتھ روم کے باہر آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 7 مرتبہ، اور پھر سے درود شریف 7 مرتبہ، یہ سب چیزوں کو 7 بار پڑھنا ہے، اور وہ پانی کے اوپر دم نہیں کرنا ہے اور اس پانی سے نہانا ہے۔ ایک بار نہاوے، شروع میں جس کے اوپر نظر کا زیادہ دخل ہو تو کم سے کم 21 دن تک نہاوے ہو، اور پھر اس کے بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی، اب کچھ مسئلہ لگتا نہیں ہے تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ نظر کا غسل کر ہی لے۔ نظر کا غسل ہر ایک کو ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے، اور یہ دور کے اندر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا ہے، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا ہے، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہوگا تو بولے ہاں ویری گڈ یار، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں بولے گا، ہے نا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے، نظر لگتی کیوں ہے؟ دیکھو، ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم ہمارے کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے لے کے جائے گا، بولے پیشانی سے تو نہیں لے کے جائے گا، نصیب سے تو نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا تھا، اس کے پہلے ایک آیت ہے قرآن پاک میں، یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو چونکہ پہلے مصر جا چکے تھے، اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا اور دوسری مرتبہ اب پھر اور اکرام ہونے والا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی، یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کدھر نظر نہیں لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں۔ پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے کہ بھائی یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ میں نے کنٹینر منگایا، 4 کنٹینر منگایا، رن وے کے اوپر ہی مال بھیج دیا نا، ہاں، جہاز کے اندر ہی مال بھیج دیا نا، میں نے ایسا کر ڈالا، میں نے ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، آدمی ہوشیاری مارتا نا، ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے، تو اس کو کنٹرول میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں، راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو۔ کیوں بھائی؟ فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کے شکار ہے، اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ آس پاس میں رہتے ہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھو۔ بلکہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ دعا کے لیے بھی کسی کو نہیں بولے، وہ دعا تو کرے گا نہیں، الٹا نظر لگ جائے گی۔ میں گھر لے رہا ہوں، دعا کرنا، اور وہ دعا تو کرے گا نہیں، اور یار گھر لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہوں، دعا کرنا، اچھا گاڑی بھی لے رہا ہے، سمجھ میں نا؟ میں نے ادھر کام چالو کیا، ادھر یہ کیا، ادھر وہ کیا۔ اچھا عورتیں بھی آپس میں عورتیں ملے گی نا تو ہوشیاری کہ تمہارے کو معلوم ہے کیا، وہ ویڈنگ اینیورسری کے اندر تمہارے بھائی نے سرپرائز دیا نا، 5 تولے کا ہار، تمہارے بھائی نے میرے کو سرپرائز دیے۔ اب یہ بات تو بولا اچھا، اور اپنے پورے دن کی کارگزاری، میں صبح میں اٹھتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، ویسا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، اور پھر یہ کہ پھر یہ آتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، اور یہ وہ کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے چلے جاتے رات کو، سمجھ ہے کہ نہیں؟ بھیونڈی تو ڈھابا تو چالو ہے، ہاں، بھائی تو ہمیشہ بہت دھیان رکھتے ہیں۔ اب یہ سب باتیں سے اب جو دوسری جو عورت بات سن رہی ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ ایسا، اچھا ایسا، تو یہ اچھا کوئی ماشاءاللہ بارک اللہ بولتا نہیں۔ اب اس میں کیا ہوا، نظر کے شکار ہو گئے، آستے آستے نظر لگ گئی، کام کاج کے اوپر نظر۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز نظر ہے، سب سے زیادہ۔